جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل صدر الفی صاحب کا جو ہے وہ 5 سالہ اقتدار کا دور مکمل ہو گیا، لیکن وہ انہوں نے ابھی تک اپنے عہدے کے اوپر موجود ہے. عہدے کے اوپر موجود ہونے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ صدر کے متعلق جو آرٹیکل 44 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صدر کے انتخاب سے پہلے 90 دن یا 60 ڈے 60 دن کے دن پہلے جو ہے وہ صدر صاحب کا انتخاب جو ہے وہ چاروں کو صوبائی اسمبلیز، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ذریعے جو ہے وہ سادہ اکثریت جو ہے وہ صدر کا انتخاب چنتی ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 اسمبلیاں جو ہے وہ پہلے ہی تحلیل ہو چکی تھی اور 2 بعد میں، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ صدر صاحب کا الیکشن ہوتا. تو اب جو ہے وہ اطلاعات یہی ہیں کہ صدر صاحب ریزائن بھی نہیں دے رہے اور وہ اپنی مدت پوری کریں گے جب تک کہ نیا الیکشن نہیں ہوتا. اچھا، اگر اس دوران اگر صدر صاحب، جس کی امید تو نہیں ہے کہ صدر صاحب اگر فرض کریں کہ یہ ریزائن دے جاتے ہیں، استعفیٰ دیتے ہیں، تو جو ہے وہ سینٹ کے جو ہے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب وہ قائم مقام صدر ہوں گے. لیکن امید یہی ہے کہ جو ہے وہ الیکشن تک جو آگے 5-6 مہینے ہیں یا 4 مہینے جتنا بھی عرصہ رہتا ہے، نئے الیکشن ہوں گے، نئی اسمبلیاں ہوں گی. تو سینٹ تو آلریڈی موجود ہے، اس کا تو ایک پیریڈ ابھی باقی ہے. تو وہ جیسے ہی وہ یہ اسمبلیاں اور یہ سارے مکمل ہوں گے تو صدر صاحب کا جو ہے انتخاب ہو جائے گا. اور امید یہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن جو اس ٹائم پی ٹی آئی کے خلاف تھی، وہی آگے جا کے نئے صدر کا انتخاب کریں گے. جی دوسری سٹوری یہ ہے کہ خارجہ کمیٹی کی جو کمیٹی ہے اس میں ایک رکن ہے محسن تارڑ صاحب. محسن تارڑ صاحب جو ہے وہ اس خارجہ کمیٹی کی جو ہے وہ ممبر ہیں. انہوں نے ارشد شریف کے قتل کے بارے میں کیا رپورٹ دی، وہ ایک پروگرام کے اندر، ایاز سید کے پروگرام کے اندر موجود تھے. وہ تھوڑے سے رپورٹ دیکھیں پھر میں بات کرتا ہوں. آپ نے خارجہ امور کمیٹی میں ارشد شریف ان کا مرڈر ہوا، اس کو بھی چھیڑنے کی کوشش کی، کتنے کامیاب ہوئے؟ ہماری میٹنگ کی اپروول ہی نہ دے اسپیکر صاحب. راجہ پرویز شرف. شرف ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے والے سے آپ کی کمیٹی کی اپروول نہیں راجہ پرویز شرف دے رہے تھے. 3 دفعہ ہماری میٹنگ پوسٹپونڈ ہوئی. ہم میٹنگ ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے اور پھر آخری دن تک فائل گھوم رہی کہ بھائی اسپیکر صاحب نے آج یا کل اپروول دینی، اور آخر میں اس کی اپروول آتی نہیں تو اور پھر بامر مجبور ہمیں. پھر آپ نے راجہ پرویز شرف جو اسپیکر تھے ان سے کبھی ہم پوچھا؟ نے سب کو کہا اور پھر بہرحال وہ اپروول نہیں دے رہے تھے. وجہ پتہ نہیں لگی آپ کو کہ کیوں ہوا ایسا؟ نہیں، وہ تو وجہ تو بڑی ہی کلیئر ہے، ظاہر بات ہے کہیں سے پریشر آیا ہوگا ان کے اوپر، اس کی وجہ سے انہوں نے شیئر بھی نہیں کیا آپ سے؟ نہیں وہ شیئر نہیں. اس رپورٹ کے اوپر میں اب کیا تبصرہ کروں، آپ بہتری جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا بات کی جا سکتی ہے. لیکن ہے کہ ایک اور رپورٹ اس سے ملتی جلتی میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ ہے انٹرسپیکٹ جو امریکہ کے مشہور میگزین ہے. یہ وہی میگزین ہے جس کے اندر 2 صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو پاکستانی سائفر گم ہوا تھا وہ اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے. تو ایک بڑا ہلچل ہوئی تھی اور ابھی تک وہ اس کی گونج سنائی دیتی ہے. تو انہی 2 صحافیوں نے، بلکہ ان میں سے ایک جو ہے وہ مرتضیٰ حسین اور دوسرے تھے رحیم ریم. مرتضیٰ حسین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض جو پاکستانی صحافی ہیں ان کا بھی انجام وہی ہوا ہے جو ارشد شریف کا ہوا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے وہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض ابھی وہ اس دنیا میں نہیں ہے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہماری یہی دعا ہے کہ یہ خبر غلط ہو اور اس قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن ان کے مطابق یہ ہے. جی تیسری سٹوری یہ ہے کہ آسماں شرازی کے پروگرام کے اندر ہمارے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب موجود تھے. وہ الیکشن کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، آپ انہی کی زبانی سنیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. فروری یا جنوری میں ہو جائیں گے؟ جی ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے، لیکن یہ چونکہ تعین اس کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، تو ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی وہ تاریخ اناؤنس کرتے ہیں اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی تیاری ہے وہ مکمل کر کے ان کو سپورٹ کر کے وہ جو ایک فریضہ ہے آئینی اس کو ادا کریں اور اپنے گھر کو جائیں. اور اگر سپریم کورٹ جلدی کا فیصلہ دے دیتی ہے تو اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا 90 دن کے اندر انتخابات؟ آف کورس ہوگا. دیکھیں سپریم کورٹ ایک ایپکس باڈی ہے اور اس کے سامنے جتنے بھی موٹ کوسچنز ہوتے ہیں، لیگل کوسچنز ہوتے ہیں، وہ جب ان کا فیصلہ
ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے آپ پہ اور ہماری حکومت پہ بھی ہے, کسی بھی حکومت پہ ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن لیٹر اینڈ اسپرٹ کریں. اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے گا. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ, لیٹ می ایشور کہ پاکستان کے جتنے بھی ووٹرز ہیں یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ جس سیاسی رہنما کو چننا چاہتے ہیں, وہ جس سیاسی جماعت کو سننا چاہتے ہیں, اس کے حق میں اپنی حق رائے دہی کا استعمال کریں. کوئی انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. سب کو جلسوں کی اجازت ہوگی. سب کو جلسوں کی اجازت ہوگی, تحریر و تقریر کی اجازت ہوگی. جی یہ ان کی آپ نے تھوڑا سا گفتگو سنی. قانون تو یہی کہتا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا جو رول ہوتا ہے وہ الیکشن تک ہی ہوتا ہے. تو الیکشن جب ہوں گے وہ بھی گھر چلے جائیں گے. اگر الیکشن نہیں ہوتے تو وہ اس وقت تک موجود ہی ہیں. چوتھی خبر یہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جناب سید منیر حسین صاحب نے جو ہے وہ کراچی کے اندر تاجر برادری کے ساتھ ملاقات کی, اور اس کے اندر پاکستان کے جو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر کافی ساری جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہی. لیکن سب سے بڑا مین پوائنٹ تھا وہاں پہ اسمگلنگ کا تھا. جو ہمارے ڈالر جاتے ہیں خاص طور پہ کوئٹہ کے راستے سے ان علاقوں سے جو افغانستان جا رہے ہیں, وہ بلیک میں ڈالر جا رہے ہیں, اس کے اوپر کافی ساری تشویش تھی. اور اس کے اوپر دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں میں کافی ساری سختی ہوئی ہے, اور وہ ڈالر ایک پشاور کی اور باڑہ کی جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی جہاں پہ اربوں روپے کا ڈالر اور کرنسی کا کاروبار ہوتا تھا, اس کو بند کر دیا گیا. اس کی تھوڑی سی رپورٹ دیکھیں. آپ دیکھ سکتے ہیں تشمگی مشارہ کے جی یہ چھوٹی ساری رپورٹ آپ نے دیکھی, لیکن ہے کہ مزید جو ہے رؤف کلاسرا جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اسمگلنگ جو ہو رہے ہیں اور افغانستان کی جو ہے وہ کرنسی کی ویلیو بڑھ رہی ہے, اس کے پیچھے کیا کچھ ہے, اور وہ بہتر طریقے سے سمجھا رہے ہیں. ذرا ان کی ایک رپورٹ دیکھیں. آپ کا خرچہ پورا ہو رہا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ ڈالر کے پرائسز بڑھنے سے اور مہنگائی جو ہو رہی ہے نا, جو یہاں ڈیویلیو ہو رہا ہے روپیز, تو مہنگائی اتنی ہی چلی جائے گی. وہ جو 10-20 روپے آپ پر ڈالر بچا رہے ہیں نا اور افغان سمگلر خرید رہے ہیں, اس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ کے گھر والوں کے ہوگا. آپ بے شک اس وقت پیسے کی اوقات زیرو ہو کے رہ گئی ہے. افغان کرنسی مضبوط ہو گیا آپ کے مقابلہ. ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہے ہیں. جو ہنڈی کے ذریعے پیسہ ہو رہا ہے وہ موسٹلی افغانستان میں جا رہا ہے, اور یہ 25 ملین ڈالر کے ہمارے بینکنگ چینل سے نہیں جا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. ان آفیشیل بارڈر کراس جہاں پہ کسٹمز بھی ہیں, ہماری سیکورٹی فورس ہے, پہلے تو ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا. آپ بارڈر پکڑا, چینی جا رہی ہے, گندم جا رہی ہے, کھاد جا رہی ہے آپ کی, اس کے بعد ڈالر جا رہے ہیں, اور مطلب فری فرار لگتے ہیں, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا ہم نے افغانستان کو 5واں صوبہ بنا لیا یا انہوں نے ہمیں بنا لیا ہے. اچھا ہمیں بڑا شوق تھا افغانستان کو فتح کرنے کا اور اس کو 5واں صوبہ اپنا بنانے کا. بن گیا جناب, دیں پھر یہ قربانی دیں. پھر روتے کیوں ہم جناب کے ڈالر کی مہنگائی ہو گئی, پیٹرول بڑھ گیا, گیس بڑھ گئی, بجلی بڑھ گئی. بننی تھی کیونکہ ساری پیمنٹ جو ہے آپ کی اس میں ہو رہی ہیں, آپ کی ڈالروں میں ہونی ہے. ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں. کیوں نہیں ہے کہ آپ کا 3-4 بلین میرا ڈالر, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, ریمیٹنسز ڈراپ ہوئے ہیں سارے کے سارے ہنڈی کے ذریعے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈالر نہیں آ رہے ہیں, دے آر کمنگ, لیکن وہ آپ کے بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور جس سے آپ کے LC کھولنے میں اور دیگر چیزوں میں آپ کو ڈالر کا پرابلم ہو رہا ہے. سو وہ جو لوگ ہمارے بھائی صاحب بھیج رہے ہیں ہنڈی کے ذریعے, یہ سوچ کے کہ ہمارے گھر والوں کو 20 روپے زیادہ مل رہے ہیں, تسلی رکھیں کہ جناب اس 20 روپے کی ریکوری ہو جائے گی. اس سے مہنگی بجلی سے, مہنگے پیٹرول سے, مہنگی گیس سے اور کیپیسٹی چارجز سے. یہ صرف ان 4 چیزوں کو بتا رہا ہوں. باقی چیزوں اب ان کے مہنگے ہونے سے باقی چیزوں پہ کیا آپ کا اثر ہوگا, وہ گھر کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں. جی آپ نے یہ رپورٹ دیکھی رؤف کلاسرا صاحب کی. امید ہے کہ آپ اس رپورٹ کے مطابق آپ بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کچھ پاکستان میں نہیں ہو رہا, اور کیا کس قسم کے جو ہے وہ فراڈ اور دھوکے ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پیارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. دوسری بات ہے کہ چترال کے اندر, یہ میڈیا میں بہت کم رپورٹ ہو رہا ہے, اور چترال کے اندر بڑی شدید لڑائی جاری ہے, اور TTP تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پہلی دفعہ منظر عام پہ آئے ہیں. افغان طالبان جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ چترال کا ایک علاقہ ہے جس کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ حالانکہ پاکستان کے 500 سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ موجود ہیں, اور 25 جو ہے وہ تقریباً چیک پوسٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, اور وہ ابھی آخری اطلاع تک یہی ہے کہ وہ لڑائی جاری ہے. بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستانی کافی سارے جو ہے وہ سیکورٹی اہلکاروں کو جو ہے نا وہ اغوا کر لیا, پکڑ لیا ہے,
اور پاکستان حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن اس میں پتہ نہیں کتنی صداقت ہے تو وہ تو نہیں میں جانتا، لیکن ہے کہ بہرحال یہ لڑائی کافی ضرور کے اوپر ہے. وہاں کے مقامی لوگ پاکستان آرمی کا ساتھ دے رہے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جس میں وہ راشن سامان اور ہر چیز کی ہیلپ کر رہے ہیں. وہ لوگ کیا قربانیاں دے رہے ہیں، تھوڑی سی ان کی رپورٹ دیکھیں. جی یہ تھوڑی سی آپ نے رپورٹ دیکھی تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. حالانکہ 3 دن پہلے جو ہے وہ ISPR کی جو پریس کانفرنس تھی، تو وہاں بھی ایک صحافی نے پوچھا کہ پاکستان کو کن خطرات کا سامنا ہے، تو انہوں نے پھر انڈیا کا نام لیا کہ انڈیا. بشک انڈیا افغانستان میں بیہائنڈ ہے، ظاہر سی بات ہمیں اس چیز کی سمجھ آتی ہے، لیکن یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ لاسٹ 15-20 سال سے ہمیں کس چیز کا مسئلہ ہے. صرف ایک ہی مسئلہ ہے جو باڑا یا افغانستان کا علاقہ جو ہمارا لگتا ہے کوئٹہ اور یہ پشاور صوبہ خیبر پختونخوا، وہاں سے مسلسل لڑائی جا رہی ہے، دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے، وہاں سے سمگلنگ اور ہر قسم کا کچھ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال وہاں سے ہے. ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. ابھی فی الحال بھارت کو بھول دیں کہ وہ کیا کرتا ہے. باقی جی دنیا کی حکومتیں تو کرتی ہیں کہ بہائنڈ بیٹھ کے وہ ہر قسم کا سپورٹ کرتی ہے دہشت گردوں کو، اس قسم کا. تو یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم بھی انڈیا کے اندر یا کسی دوسرے ملکوں کے اندر یہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے جو بارڈر میں آئے دن لڑائی جھگڑا، کوئی ایسا سنگل دن نہیں جس دن سے انہوں نے ہمیں انگیج نہیں رکھا اور لڑائی نہیں ہو رہی. تو اللہ بہتر کرے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. تیسرا، میں تو شاباش دوں گا انڈیا کو. G20 جو ہے وہ ورلڈ انڈیا نئی دہلی میں شروع ہے 9 اور 10 تاریخ کو. کل یہ ختم ہو جائے گی. دنیا کے ٹاپ ممالک نے اس میں حصہ لیا. اچھا، انڈیا نے جناب اس کانفرنس میں 990 کروڑ روپیز جو ہے وہ خرچ کیے ہیں، اور تقریباً 1,30,000 سیکورٹی اہلکار، جس میں 80,000 پولیس والے تعینات تھے. اور دنیا کے ہر بڑا ملک، چاہے اس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سعودیہ ہے، نائجیریا ہے، اور بے شمار ممالک جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اور وہ باقاعدہ بہت سارے، ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کی کانفرنس ہوتی ہیں تو بزنس کے اور بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ کریڈٹ انڈیا کو جاتا ہے. لیکن بڑے دکھ کی بات کر رہی ہے کہ ابھی تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے اور اپنے لڑائیاں جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں بند کر دینا ہے، نواز شریف آئے گا اسے جیل میں بند کرنا ہے، بلاول کو جناب اللہ کس طریقے سے وزیر اعظم بنانا ہے. یہ نہیں سوچوں میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. تو ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور ادھر دیکھ لیں کہ اتنا بڑا میلہ لگا ہوا ہے کہ دنیا کے ہر بڑا ملک انڈیا میں اس ٹائم موجود ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ، اور دوسری بات ہے، کوئی اتنا بڑا وہ انڈیا ملک ہے کہ یقین جانے کہ ہر بڑی کمپنی یہ سوچتی ہے کہ ہم انڈیا میں بیٹھ کے کوئی بزنس کریں. تو ملک اسی طریقے سے ترقی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں. میں میڈیا کے ساتھیوں سے بھی کہ